السلام علیکم، میں ہوں ماجد سعودی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمر ڈار کو لاہور کے ایک نجی ہوٹل الینٹو سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ عمر ڈار کی والدہ ایک ویڈیو جو ان کی فیملی کے کچھ ممبر ہوٹل کے اندر جاتے ہیں، عملے سے فوٹیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور عملہ آگے سے ان سے یہ کہتا ہے کہ عمر ڈار جو ہے وہ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آیا ہوا تھا اور ان کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ عمر ڈار جو ہے وہ اداروں کی طرف سے ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ عمر ڈار جو ہے ایک اشتہاری ملزم ہے۔ عمر ڈار جو ہے اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اداروں کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکسایا ہے۔ اور پاکستان کے اداروں کو عمر ڈار جو تھے وہ مطلوب تھے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو جگہ تنگ کی جا رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، وہ آج جو پورا دن ایکٹیویٹی ہوئی، آج جو پورا دن جو ہے وہ مشق جاری رہی، وہ بھی آپ کے سامنے اس کے بھی جو حالات و واقعات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ایک انفارمیشن جو ہم تک پہنچتی ہے وہ آپ تک پہنچانا۔ شاید وہ انفارمیشن بعض جو ہے وہ اچھی نہ بھی لگے۔ عمر ڈار کو گرفتار کیا گیا، میرا یہ موقف ہے اور میں بارہا دفعہ اپنی ویڈیوز میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی نے کسی قسم کا کوئی جرم کیا ہے تو اس کو ضرور گرفتار کیا جائے، لیکن قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے، ان کی فیملی کو پتا ہو کہ کس تھانے کے اندر ہے، کون سی پولیس نے گرفتار کیا ہے، اس وقت وہ کہاں پر موجود ہے، تاکہ وہ پٹیشن دائر کر سکے ان کی رہائی کے لیے، وہ عدالت سے رجوع کر سکے۔ عدالت سے تو انہوں نے رجوع کرنا ہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر دیکھا گیا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ جب ان کو گرفتار کیا گیا اور کس طرح سے کتنے دن جو ہے وہ پولیس یہ کہتی رہی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے وہ چلے گئے، اور اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ چلتے رہے۔ گرفتاری اگر کسی کا کوئی جرم ہے اس کو سامنے لانا چاہیے، قانونی آئینی طریقے سے جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر گرفتاری ہونی چاہیے۔ ان کے لواحقین کو جو ہے اس بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ان کا جو عمر ڈار ہے وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق یہی ہوگا، پولیس کہے گی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں تھانے کے اندر رپورٹ درج ہے، فلاں تھانے کے اندر مقدمہ ان کے بارے میں جو ہے وہ درج ہے، ان کے خلاف درج ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بلی چوہے کا جو کھیل ہے وہ کھیلا جائے گا۔ اس عمر ڈار کی والدہ نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے عدلیہ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے، درخواست کی ہے۔ وہ ٹویٹ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ عمر ڈار کی والدہ صاحبہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہے وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں عدلیہ سے، چیف جسٹس سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے، میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن لڑ رہی ہوں، یہ میرا جمہوری حق ہے، مجھے مسلسل ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، میرے کاغذات نامزدگی بالکل درست ہیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے آج میرے بیٹے عمر ڈار کو لاہور سے اٹھایا گیا ہے اور ہمارے خاندان پر ظلم کا نیا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ میں خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہوں، ہماری جیت یقینی ہے، میں عدالت سے اپیل کرتی ہوں کہ عمر ڈار کو عدالت میں پیش کیا جائے، مجھے ڈر ہے کہ عمر ڈار کو لاہور پولیس مار دے گی یا شاہ محمود قریشی کی طرح تشدد کرے گی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ انصاف دلائے۔ اور یہ عمر ڈار کی جو والدہ صاحبہ ہیں یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا ٹویٹ انہوں نے کیا کہ عمر ڈار کو نجی ریسٹورنٹ سے اغوا کر کے زبردستی لے گئے، گھر کی خواتین نے ریسٹورنٹ کے عملے اور مینیجر سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ 40 کے قریب 50 پولیس اہلکار میرے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے۔ ہوٹل انتظامیہ کے موقف کی فوٹیج آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، میں عمر کے اس حصے میں آپ سے دست بدستہ فریاد کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کی بازیابی کا حکم دے، یہ سب کچھ مجھے الیکشن سے باہر رکھنے کی خاطر کیا جا رہا ہے، جس کو کروانے کا حکم آپ نے دیا ہے، امید ہے اس بار آپ میری فریاد رد نہیں کریں گے۔ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب، آپ بھی اس ماں کو
इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तानियों, मेरे बेटे और बेटियों, अपनी मां समझकर मेरा यह पैगाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक पहुंचाएं और मेरी मदद करें। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा थे उनके जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिहाना डार और उमर डार की जो बेगम है उन्होंने भी कागज जमा करवाए हुए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सियालकोट से उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और उन्होंने ये सारे का सारा इल्जाम जो है वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर डाला है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जो है वो इलेक्शन का जो है वो चर्चा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई दीगर जमात हो, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए जा रहे हैं। दरादर किसी किस्म का कोई इतराज जो है वो नहीं लगाया जा रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने, इतराजात और जांच पड़ताल का दूसरा मरहला जिस कदर आलूदा साबित हुआ या हो रहा है, इसकी मुल्की तो क्या तरक्की पजीर जमहूरियतों की इंतखाबी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और मुल्की इंतखाबी आलूदा बंदोबस्त के मुतवाजी इलेक्शन की बड़ी बल्कि नागजीर रवायती इंतखाबी मुहिम तो मुकम्मल गायब है कि इसकी जगह पहला मरहला अवाम राब्ते की बजाय साबितशुदा मुल्की सबसे पॉपुलर जो जमात है पीटीआई को पहले ही मरहले की तमाम कानूनी जरूरतें बामुताबिक पूरी करने के लिए जमाती उम्मीदवारों, रहनुमाओं और कारकुनों को जिस तगोदों से गिरफ्तारी का खतरा मोल देकर मुकम्मल वाज़े इलेक्शन कमीशन और अमले की मुकम्मल जानबदार जो रवैये हैं, इंतजामिया की जो फस्तायत की हद तक जो रुकावटें हैं, जो हरबे हथकंडू से जो निपटना पड़ रहा है, मुल्क की सतह पर जो मुकाबल दोनों रवायती बड़ी पार्लिमानी जमातें इतनी आसानी और निगरानी इंतजामी अशीराबाद से वामी राब्ते के मुतबादल जराए पर इक्तफा किए दूर दूर से अवाम और रियासती इदारों को ये यकीन दिलाने में पूरा जोर लगा रही हैं। पीटीआई तकरीबन खत्म, असल क़यादत माइनस और एक बारी फिर इक़्तिदार की और एक बारी हमारी। अगला वज़ीर आज़म बिलावल, अगली हुकूमत किसकी बनेगी, कौन बनाएगा, वोटर्स या इंजीनियर्स, ये जंग दोबारा से शुरू है, ये खेल दोबारा से जारी है। और बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान के जो है लाहौर और मियां वाली के हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी, यास्मीन राशिद, राशिदा आजम स्वाति, ये सारे के सारे जितने भी कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो सब के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद किए जा रहे हैं। उनके गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीजें जो है वो गर्दिश में हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इतने अरबों रुपए जो है वो लगाने की क्या जरूरत है, जिसको इक़्तिदार चाहिए, जिसके लिए ये सारे के सारे जो है वो मैदान को साफ किया जा रहा है, उसे आराम से उस मनसब के ऊपर बिठा दिया जाए। पहले भी तो निगरान हुकूमत चल रही है, वो निगरान हुकूमत जो 90 दिन के लिए थी, जो इलेक्शन करवाने के लिए थी, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह के जो है वो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं खत्म करने के लिए, लेकिन उतना ही ज्यादा वो उभरती नजर आ रही है। आज एक और डेवलपमेंट नजर आई कि मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे के ऊपर
زرداری صاحب اور صادق سنجرانی صاحب وہ اکٹھے ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، اور زرداری صاحب نے سوال کیا کہ سنجرانی صاحب فیض تو چلا گیا، اب کیا کرو گے؟ تو صادق سنجرانی نے جواب دیا آپ ہیں نا؟ تو زرداری صاحب نے کہا ہم تو ہیں، لیکن آپ کے جو سہولت کار تھے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ جو جنرل فیض صاحب ہیں وہ چلے گئے ہیں، اب آپ کا کیا بنے گا؟ لیکن جو دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، میاں نواز شریف صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے دعوت ولیمہ پر جو ہیں نظر نہیں آئے۔ لیکن صاحب کے لیے حقیقت یہ ہے کہ راہیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور راستے جو ہیں وہ کھٹن ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کی پوری جو تگودو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتا جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اب ان حالات میں انتخابی مہم سے جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، یا اپنی یہ جنگ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھنی چاہیے؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔